سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، یہ اسلام ہمیں کیا کیا دیتا ہے؟ طرز زندگی بھی دیتا ہے، افکار بھی دیتا ہے، خیالات کے ساتھ ساتھ روز معاش کے حوالے سے اسباب بھی مہیا کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کب اٹھنا ہے کب سونا ہے، پھر اوقات کو تقسیم کر کے ہماری اوقات اور وقت کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد جب وہ ایک فرد سے معاشرہ بناتا ہے تو کیا وہ معاشرے میں نظام حکومت بھی دیتا ہے، سیاست کو پسند بھی کرتا ہے، یا پھر سیاست اسلام سے کوئی دور کسی کنارے کا نام ہے؟ آج اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، اسلام کا نظام سیاست کیا ہے، نظام حکومت کیا ہے؟ آیا بادشاہت اسلام کا عین نظام حکومت ہے، یا پھر خلافت کو اسلام کا نظام حکومت تصور کیا جائے، یا پھر اس کے علاوہ جمہوریت کو گلے کا ہار بنا کے پہنا جائے اور سلوٹ کیا جائے اور کہا جائے یہ ہے اصل اور یہی ہے اصل؟ کہ اس پہ گفتگو ہونے کے لیے آج انتہائی نامور شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تعارف کراتے ہوئے، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور نادر و نایاب پینل یہاں پہ شریک ہے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آج پہلی مرتبہ الف لام میم کا حصہ بنے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر بھی ہیں اور بہت ہی معروف شخصیت ہیں، بہت ہی گہرا تجربہ رکھتے ہیں، خاص طور سے تجزیہ بھی بہت گہرا کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آج کے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ پروفیسر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، پی ایچ ڈی، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو نظر ہے وہ اپنے کرنٹ افیئرز کے اوپر بہت خاص رہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی پروگرامز میں آ چکے ہیں اور بہت ہی پیارے طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پرویز ہود بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے تیسرے مہمان عالم دین ہیں اور بہت ہی متحرک باعمل عالم دین ہے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی گلزار نعیمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے یہ سوال حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں سیاست کا کوئی کام ہے یا بہت ہی معیوب چیز ہے؟ یہ تو مولویوں کو دور رہنا چاہیے سیاست سے، کیا کہیں گے؟ اچھا، مولوی غیر مولوی کی تو بعد میں بات کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، جی، ایک نظریہ حیات بھی ہے اور نظام حیات بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دائرے سے نہ سیاست باہر ہے، نہ حکومت، نہ ریاست، نہ اخلاق، نہ فرد، نہ معاشرہ، نہ خاندان، نہ معیشت، نہ تجارت، نہ تعلیم۔ چونکہ اس کی جو بنیاد ہے اسلامی نظام سیاست کی وہ توحید پر ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین، بے شک، اور کائنات میں اسی کی مرضی چلے گی۔ اس نے اپنا نائب کے طور پر انسان کو بھیجا ہے، بے شک، کہ اس نے کہا کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین پر اپنا تمہارے لیے نائب بنانا چاہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیابت کرنا، اپنی مرضی چلانا نہیں ہوتا۔ واہ خوبصورت، ذمہ داری انسانوں نے اٹھانی ہے، زندگی کے نظام کو چلانا ہے، مرضی خدا کی ہونی ہے۔ صحیح، تو یہ اس کی بنیاد ہے کہ توحید کے اوپر ہمارا ہے۔ توحید کے بعد دوسری چیز ہے رسالت۔ صحیح، دنیا میں جتنے رسول آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، صحیح، اللہ کی مرضی کو سمجھانے کے لیے آئے، تاکہ دنیا اور آخرت انسانوں کی بہتر ہو سکے۔ صحیح، تو رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا گیٹ وے ہے۔ صحیح، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے اپنی قانون سازی کن اصولوں پہ کرنی چاہیے، صحیح، اور کس طرح سے اپنا نظام ترتیب دینا چاہیے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ جو اس کا پلر کہنا چاہیے وہ ہے خلافت۔ خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی خاص قسم کے آپ جو ہے وہ وے آف حکومت کو آپ خلافت کہہ رہے ہیں۔ خلافت کا مطلب وہی ہے نیابت، اچھا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور اپنے حالات کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ صحیح، کچھ چیزیں اصول بتا دیے گئے ہیں، ان اصولوں پر طرز حکمرانی ہوگا۔ اس خلافت کے نظام میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ لوگوں کی شرکت ہے، لوگوں کی شرکت ہے۔ عوام کی تائید کے بغیر زبردستی کوئی مسلمانوں کے یا انسانوں کے اوپر حاکم نہیں بن سکتا۔ اجتماع ہونا چاہیے، اجتماعی ہونی چاہیے رائے۔ اس کا کوئی بھی نظام اپنے تمدن کے اعتبار سے طے کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، دوسری چیز اس کے اوپر ہوتی ہے کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر یہ نظام چلے گا، کیا عدل ہوگا، انصاف ہوگا یہاں پر۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جی، وہ ساری کی ساری عام لوگوں کے لیے بالکل عام ہے، ہر ایک کو اس میں دسترس حاصل ہے۔ جو کامن چیزیں ہیں، جو خزانے ہیں زمین کے، سب کے لیے دستیاب ہونے چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ انسان ہے وہ آپس میں جڑیں گے تو ان کے کچھ قوانین ہونے چاہیے۔ فرد کا فرد سے تعلق ہے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اس کے ضابطے دے دیے گئے ہیں۔
اور ان ضابطوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. پھر ہماری معیشت کیسے چلے گی, پھر ہماری تجارت کیسی چلے گی, اس کے بھی اصول بتا دیے. سود نہیں ہوگا, حرام نہیں ہوگا, کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, کسی زمین پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا, اور اپنے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ ہر کوئی جتنی محنت کوشش جدوجہد کرے اس کے لیے راستے. یہ اسلامی نظام حکومت کی جو ہے وہ بنیادوں کے اندر ایک بات شامل ہو گئی. تو اسی طرح زندگی کے ہر گوشے کو اسلام ایڈریس کرتا ہے. یہ تصور بالکل درست ہے کہ حکومت اور سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے وہ روحانیت کو ایڈریس کرتا ہو. یہ تو بہت پرانا تصور ہے روحانیت, اور اس کا تصور بھی یہ ہے کہ جسم اور روح علیحدہ علیحدہ چیزیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں. جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جسم اور روح کے رشتے کا نام انسان ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے. جمہوریت جو مغربی ہے اس کی بنیاد کے اندر یہ بات ہے کہ سارے انسان مل کر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں, حرام کو حلال کر سکتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ فیصلے سب جمہور کی بنیاد پہ کریں گے, اجتماعی رائے سے کریں گے, مشاورت سے کریں گے, لیکن ان پرنسپل کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کر دی ہیں, اس سے بغاوت نہیں کریں گے. اللہ کے حکم کے خلاف اگر جمہور پورے 7 ارب انسان بھی مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اللہ کی دی ہوئی جو رائے اور آزادی ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے تمدن کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے جو فیصلہ ہے وہ سب باہم مشاورت کے ساتھ. خوب میرے پاس پرویز ہد بھائی صاحب بھی ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پرویز صاحب, بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, مگر میں یہاں پہ تشنگی محسوس کر رہا ہوں. کیا نظام حکومت اسلام کا جمہوریت ہی ہونا چاہیے, یا پھر بادشاہت کو بھی ہم نظام حکومت کہہ سکتے ہیں, اسلام کا من پسند؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اول تو یہ کہ نعیم الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی باتیں کہی ہیں جی, مگر میری رائے تھوڑی سی اس معاملے میں الگ ہے. کہیں بھی قرآن پاک میں ریاست کا تصور نہیں ہے, حکمرانی کا تصور نہیں ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام اس طرز حکومت کو درست مانتا ہے یا اس طرز حکومت کو. تو جہاں تک بادشاہت یا ملوکیت کی بات ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن پاک میں. اس میں قرآن شریف میں کوئی ریاست کے خط و خال بیان نہیں کیے گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ امت کی قیادت کون کرے گا, یعنی کہ کوئی طریقہ اس کا وضع نہیں کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں دراڑیں پڑ گئی, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آج بھی دراڑ موجود ہے. لہذا جو بات آپ نے کہی تھی نا شروع میں کہ کیا سیاست اور اسلام جڑے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں بالکل علیحدہ چیزیں, اور شاید یہ ان دونوں کا الحاق ممکن نہیں ہے. یہاں پہ مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں, کیونکہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے اوائل دور کی طرف اشارہ کیا, پھر بعثت کے بعد کی بھی بات کی ہے کہ کوئی نظام حکومت دیا ہی نہیں ہے پیغمبر نے یا قرآن نے, تو پھر مسلمانوں پہ چھوڑ دیا ہے جس کا بھی انتخاب کریں. شاید یہی دلیل بنی کہ بعد میں اختلافات بھی ہوئے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربانی صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے. کیا بات. اور دوسرا یہ میں معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کی انیشلی جو گفتگو ہے اور آپ کے ایک پارٹیسپینٹ کی گفتگو اور آپ کا انٹرو جو ہے وہ نہیں سن سکا ہوں. ابھی میں نے چند جملے جو ہے وہ یہ جو ہمارے معزز پارٹیسپینٹ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے ان کے سنے ہیں, تو میں نے جتنا سنا ہے اس کے مطابق اور میں نے جتنا دیکھا ہے اس کے مطابق جناب کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ جو معزز پارٹیسپینٹ تھے یہ فرما رہے تھے کہ اسلام میں کوئی بھی طرز حکمرانی نہیں ہے, امت کی قیادت کون کرے گا اس کا بھی یہ بھی نہیں بتایا گیا. یہی فرمایا انہوں نے. جی, پروفیسر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا نظام حکومت لا سکتے ہیں, کوئی ایسا ڈکٹیٹڈ نہیں ہے, انفارمڈ نہیں ہے, قرآن کے اندر احادیث کے اندر نظام حکومت کوئی بتایا نہیں گیا ہے.
مفتی صاحب دیکھیں میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکی زندگی گزاری ہے وہ تو نہایت مشکلات کی زندگی تھی، اور آپ کے حوالے سے جو کہ تکالیف اور مصائب و آلام ہیں اس میں ہماری جو کتب تواریخ ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ جب آپ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو وہاں پہ آپ نے ایک جو ہے وہ ریاست کی بنیاد رکھی، اور ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ وہاں پہ رکھی۔ اس میں تمام تر وہ زندگی گزارنے کے انفرادی اور اجتماعی اصول جو ہو سکتے تھے اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نہ صرف بیان فرمائے ہیں بلکہ عملی طور پر سوسائٹی میں جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے۔ مفتی صاحب نظام حکومت کیا دیا ہے یہ ذرا بیان فرمائیے گا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی بے شک۔ اس وجہ سے میں آپ کے یہ جو معزز پارٹیسپینٹ ہیں ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں مدنی زندگی ملتی ہے وہ تو یہی ہے کہ معاشرتی جو زندگی ہے اس کو جو ہے وہ ان آرڈر کیا جائے، اور حلال اور حرام کا جو تصور ہے، غلط اور درست کا جو تصور ہے، اور یہ وہ تمام تصورات کہ آپ نے اپنے معاشرے کو کیسے چلانا ہے، تو ظاہر حکومتیں جو ہیں وہ اسی پر کنسنٹریٹ کرتی ہیں۔ اور میں آپ کی رائے لیتا ہوں، مزید میں کچھ سوالات رکھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ کی طرح رہنمائی فرمائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، پرویز بھائی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام حکومت معین نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیسے یہ بنا لیا کہ جمہوریت ہو یا خلافت ہو؟ کہاں پہ کوئی مثال ملتی ہے؟ اصل میں دیکھیں جو بنیادی بات ہے بھائی صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا تعلق نہیں ہے، اور قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے قرآن پاک کا، ہماری تو کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ بالکل مستند حدیث ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، چلیں پوری ایک صورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے اوپر، اور پھر ان کی امامت اور ان کی جو ہے وہ حکومت وزیر معین کیے گئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہاں دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، یعنی ریچولز کا نام دین نہیں ہے، صرف نماز روزے حج کا نام دین نہیں ہے، دین نظام زندگی کا نام ہے۔ عربی زبان میں دین کہتے ہیں نظام اطاعت کو، جس میں ایک حاکم ہوتا ہے اور سب اس کے مطیع ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو علی الدین کلی کا مطلب جن سے دین کے اوپر زندگی کی جتنی تفصیلات ہیں ان سب کو پر جو ہے وہ دین حق کو غالب کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے، ایک واقعہ میں مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ اس میں سرداران قریش آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بتوں کی پوجا کی جائے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بتوں کی پوجا اور حاکمیت الہ یہ دو مذہبی اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور پھر تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، مار پیٹ بھی شروع ہو گئی، سارے سرداران جڑے اور آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جائے۔ تو ابو الولید ہوتے تھے ان میں سے ایک، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جا کے سمجھاؤں گا۔ اچھا قبائلی نظام تھا، رشتہ داریاں بھی تھیں، تو ابو جہل بھی اس میں موجود تھے، اب ان کا نام ابو حشام یعنی ابو الحکم کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح اور امیہ بن خلف ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ گئے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے، اور پھر وہ جو سردار صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی محمد بھتیجے، اگر تمہیں عورت چاہیے تو ہم وہ دے دیں گے، تمہیں حکومت چاہیے تو وہ دے دیں گے، یعنی حکومت ان کی بنیادوں کے اوپر، اور تمہیں اگر جنون کے دورے پڑتے ہیں تو ہم علاج کرا دیں گے، سونا دے دیں گے، آفرز کی۔ جی تم یار بس اب یہ بات چھوڑ دو جو تم کرتے ہو، جو ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں تم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچا کہہ چکے؟ انہوں نے کہا کہہ چکا۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی، تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ابو الولید جو بہت طاقتور قسم کا آدمی تھا، اس کا رنگ غیر ہوتا جاتا تھا، اور واپس جو ہے وہ پھر جب وہ پلٹا ہے تو لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ، تو سرداران قریش کہنے لگے کہ ابو الولید، یہ ابو الولید والا تو نہیں ہے جو پہلے گیا تھا۔ پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہی، بہت تاریخی بات ہے، دشمن اسلام ہے، سردار قریش ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ جو دعوت اس نے پیش کی ہے، جو بات یہ محمد کر رہے ہیں، اگر تو یہ دعوت جو ہے غالب آ گئی تو ہوگا یہ کہ اس کے نہیں، اس نے کہا کہ ہوگا یہ اس کے نتیجے میں پورا عرب اس کے خلاف آ کر کھڑا ہو جائے گا۔
اچھا ٹھیک ہے, یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں, پیشن گوئی کر رہے ہیں, وہ پورا عرب کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک, اگر ان لوگوں نے اس کو زیر کر لیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی, دشمن تھا نا. صحیح. اور اگر یہ غالب ہو گیا تو یہ ہمارے قریش کا ہے, اس کی حکومت ہماری حکومت ہوگی, اس کی طاقت ہماری طاقت ہوگی, اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کا وہ دور جس میں حکومت کی بظاہر کوئی بات نہیں تھی, صرف دین بچانے والی بات تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت پیش کر رہے تھے کہ جس میں زندگی کی تبدیلی تھی, معاشرے کی تبدیلی تھی, سیاست کی تبدیلی تھی, اور انسانوں پر حاکمیت کے بجائے خدا کی حاکمیت کا نظام بننا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مدینہ منورہ میں جا کر ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور پھر معیشت کا پورا, اچھا یہ مجھے بتائیں نا کہ اگر اسلام اور سیاست الگ الگ ہیں تو اسلام معاشی نظام کے لیے کیا کوئی رہنمائی نہیں کرتا, پھر سود کی آیات کیوں ہے قرآن میں؟ یہ سوال میں پوچھوں گا, کیوں بیک اور سود کی بات ہے, کیوں وراثت کی بات کی گئی ہے, کیوں وصیت کی بات کی گئی ہے, کیوں یہ آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ فَاسِقُونَ, کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, کافر ہیں, فاسق ہیں. صحیح ہے. حکم کو قائم کون کرے گا جب تک ایک ایسی قوت نافذہ نہیں ہوگی جو حکم کو قائم کر سکتی ہو, تو معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک فطری سوال ہے, اس کا جواب میں لوں گا, پرویز صاحب سے بھی لوں گا, مفتی صاحب سے بھی لوں گا. ایک مختصر سا وقفہ لوں گا سب سے پہلے, کیونکہ لوٹ کر آؤں گا تو مزید دلچسپی کا اضافہ ہوگا آپ کی بھی, اور کہتے ہیں نا کہ جب وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر مزید امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیوں پڑھا رہے ہیں علامہ اقبال یہ سبق, آخر چاہتے کیا ہیں, پھر کون سی امامت ہے, کون سی خلافت ہے, اور پھر نظام حکومت کیا ہے؟ پرویز بھائی صاحب, چونکہ گفتگو بڑی دلچسپ مراحل سے گزر رہی ہے, میں ایک سوال لطفاً پوچھنا چاہ رہا ہوں. آٹومن امپائر, خلافت عثمانیہ, یہ خلافت تو ہے, مگر کیا اس میں طرز خلافت بھی ہے کہ بادشاہت سے اس کو کیسے الگ کرنا چاہیں گے, اگر الگ کر پائیں گے ہم, یعنی باپ کے بعد بیٹا, یہ تو وراثت ہے, کنگڈمزم ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر اسی کے طرز میں پاکستان میں دیکھیں یا کسی اور اسلامی کنٹری میں دیکھیں تو یہ نظام حکومت ہے اسلام کا؟ جی, آپ نے دو باتیں بڑی اچھی طرح سے جوڑی. ایک تو آپ نے علامہ اقبال کا نام لیا اور پھر خلافت کی بات کی. اب علامہ اقبال نے کبھی خلافت کو سپورٹ نہیں کیا. جو خلافت کی تحریک چلی تھی آج سے تقریباً 100 سال پہلے, اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے, کیونکہ انہیں عین یہی خدشہ تھا کہ خلافت میں خلیفہ چننے کا کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں جو مسلمانوں میں نفاق, ان میں جدائی نہ پیدا کرے. لہذا وہ اس مسئلے سے بالکل دور رہے. اچھا, لیکن میں اس پر لوٹنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات حافظ رحمان صاحب نے بیان کیے تھے وہ باتیں اپنی جگہ تو بالکل درست ہیں, لیکن واقعات بیان کرنے سے کوئی نظام کے خد و خال تو نہیں ہمارے سامنے آتے نا, وہ نظام تو نہیں بنتا اس طرح. اب یہ بتائیے کہ کیا قرآن شریف میں یا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کون سے شعبہ جات ہونے چاہیے؟ پولیس, آرمی, ٹیکس وصول کرنے کا شعبہ, تعلیم کا شعبہ, خارجہ پالیسی کا شعبہ, مواصلات کا شعبہ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے نا. اور سب سے بڑی بات جس کا مجھے اب تک جواب نہیں ملا کہ اگر رسول پاک یہ چاہتے کہ سیاست مسلمانوں کے ایک سیاسی کہ ایک ریاست ہونی چاہیے, تو پھر وہ بتاتے نا کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا اور کیسے اس قیادت کو, اس لیڈرشپ کو چنا جائے گا. مگر وہ نہیں بولے, اور اسی لیے نہیں بولے کہ اس سے مسلمانوں کے بیچ میں دراڑیں پڑ جائیں گی. لہذا دین الگ اور سیاست الگ. یہ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں ان کے خاموش رہنے کے پیچھے شاید سوچ یہ ہوگی, ورنہ تو وہ ہماری رہنمائی اور ہر چیز میں کرتے آئے, اور بہت کچھ ہے, بہت قیمتی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں ان کی حیات سے, لیکن اس پہ وہ بالکل خاموش تھے.
ٹھیک، یہ سوال میں پوچھتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، اور آپ ہی کی بات کو میں ایک الگ الفاظ، ایک الگ ہی انداز سے پیش کر رہا ہوں، چونکہ اقبال کا بھی ذکر آیا، آپ نے کہا دین اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں، تو شاید وہ بھی یوں کہہ گئے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مگر مفتی صاحب، کیوں دین اسلام میں، شریعت میں، احادیث میں، سنت نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نظام حکومت نہیں بیان کیا، اور پھر اپنے بعد کس طرح سے اس سائیکل کو لے کے چلا جائے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ایک سوالیہ نشان کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اور اگر چھوڑا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو سمجھ میں آئے ویسا کر لو، ایسا نہیں ہے؟ جی ربانی صاحب، سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اکثر یہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ شاید خلافت عثمانیہ بھی وہی اسی معنی میں ہے جس معنی میں جو ہے وہ یعنی خلفائے راشدین کی خلافت تھی۔ میں یہ عرض کروں کہ جو خلفائے راشدین کی حکومتیں جنہیں ہم خلافت کہتے ہیں، وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھیں، یعنی اسی پیٹرن پر تھیں جس پیٹرن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں عوام الناس کے مسائل حل کیے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو جو ہے وہ دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دیگر اقوام کو جو خطوط لکھے۔ میں حیران اور پریشان ہوں کہ اسلام کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر بھی ہم سوال کریں کہ انٹرنیشنلی اسلام کے جو حکومتیں ہیں ان کے تعلقات نہیں تھے، یا دیگر اقوام کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تک خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت کے سلسلے شروع ہوئے، اور بادشاہت یعنی بنو امیہ نے بھی بادشاہت کی ہے، بنو عباس نے بھی بادشاہت کی ہے، اور اس کے بنو عباس کے بعد جب سسٹم جو ہے وہ یعنی حکومت کا بالکل ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ عثمانیوں نے اسلامی نظم مملکت کو جو ہے وہ ری آرگنائز کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلیفہ تھے یا ان کی خلافت تھی۔ اسلام نے جو زندگی گزارنے کے، اجتماعی معاشرت کے اور حکومت کے جو خد و خال دیے ہیں وہ بڑے ہی واضح اور دو ٹوک ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ یعنی صدیوں تک اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ قائم رہی ہیں۔ اور ان میں دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم مسلمانوں کو اور جب اہل ایمان کو زمین میں تمکنت اور اقتدار دیتے ہیں تو وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی خد و خال جو ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ایک یعنی ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو، ہماری صدیوں کی پریکٹس کو سمجھ نہیں سکے کہ آج کی اس دنیا میں آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قوانین بنائے ہوئے تھے، ان قوانین کو عمر لا کے طور پر جو ہے عمر لاز کے طور پر پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، قانون کے طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے حکومتیں جو ہے وہ کیسے چلائی ہیں، اور کامیاب ترین حکومتیں جو ہے وہ چلائی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو نظم مملکت ہے اس میں جی مفتی صاحب آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ اسلامی نظم مملکت ہے اس میں واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ ہمارے پاس قوانین ہیں، اور ان قوانین کی بنیاد پر جو ہے وہ آج کی جو حکومتیں ہیں وہ ان سے امیٹیٹ کر رہی ہیں، نقل کر رہی ہیں۔ قوانین تو ہیں، یہ طے ہو گیا، قوانین تو ہیں، اولو الامر بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن کو اسلام کہتا ہے کیسے نکل کر آنا ہے، کیسے میری عرض سنیں، قوانین ربانی صاحب جب جی قوانین جب موجود تھے تو پھر کس پر انہوں نے جو یہ کوئی تھیوریٹیکل بات تو نہیں تھی، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے اور صدیاں جو ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ انہی قوانین کی بنیاد پر مسلمانوں نے حکومتیں چلائی ہیں۔ مفتی صاحب کیا میں یہ آپ کی بات کو خلاصے میں لے کے نہیں تھے اور عملی طور پر سیاست، میں اگر اس کو کنسائز کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ اسلام کا آئیڈیل نظام ہے۔ اگر پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظام اسلام نہیں دے رہا تو آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کا نظام تھا اور اسی ترتیب میں یہ جو خلافت ہے یہی عین اسلام نظام حکومت ہے، کیا یہ سچ ہے؟
دیکھیں خلافت جو ہے وہ نظام حکومت تھا اور بہت کامیاب نظام حکومت تھا، لیکن رسول اللہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ کون سا شخص اس کے بعد ہوگا، یہ تو بادشاہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم مملکت کو جو ہے وہ عمائدین اسلام جو ہے وہ ان پر چھوڑا کہ وہ اپنے طور پر جس کو اپنے میں سے بہتر تصور کرتے ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حکمران کے طور پر اسے لے سکتے ہیں۔ جمہوریت یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں کو یہ دیکھیں، جمہوریت بھی میں ایسے نہیں کہوں گا، جمہوریت کی تو صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ایک اصحاب الرائے جو تھے، مین آف اوپینینز جو تھے، ان سے جو ہے وہ رائے لی جائے گی، اصحاب الرائے سے رائے جو ہے وہ لی جائے گی، نہ کہ عام پبلک سے جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک گڈریا جو ہے وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کا ووٹ اور اویس ربانی صاحب کا یا ہمارے معزز شرکاء کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھی آپ نے بات کی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ اب دیکھیں میں طالب علم ہوں ہسٹری کا، سیاست کا، اسلام کا، اور ایک کامن آدمی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اسلام واقعی کوئی نظام حکومت نہیں دے رہا، اور اگر دے رہا ہے تو خلافت دے رہا ہے، خلافت دے رہا ہے تو پھر جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ دو حصے کر لیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ان پرنسپل ہمارے عبود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ پہلے تو اس کو ایڈریس پراپرلی ہونا چاہیے۔ اسلام اگر اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یا حکومت اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آپ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسول کی جو حیثیت تھی وہ زمین کے اوپر کس پوزیشن میں فیصلے کر رہے تھے؟ حاکم کے طور پر نہیں کر رہے تھے، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کو قبول کر لیتے حاکم کے طور پر، نعوذ باللہ، اور آپ جو ہیں وہ عبادات سکھاتے، نماز سکھاتے، روزہ سکھاتے۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کی لڑائی کیا تھی؟ ہے نا، اس کی تو لڑائی یہ تھی کہ اس کی حاکمیت کے اوپر ضرب پڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی سب کے حاکم قرار پائے، بلکہ جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان کی بھی ایک ضرورت تھی، چونکہ جو کچھ یہود ان کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ایک عدل اور انصاف کا نظام موجود ہو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا۔ اور وہی بات کہ جو بین الاقوامی خطوط آپ نے تبلیغ کے لیے لکھے یا قبائل سے جو پیچ اپ کیا وہ بحیثیت حاکم کے کیا تھا یا وہ بحیثیت جو ہے وہ ایک روحانی پیشوا کے کیا تھا؟ حاکم کے طور پر کیا تھا۔ قرآن پاک میں جو معیشت کی تفصیلات ہیں وہ نافذ کیسے ہوں گی؟ حکومت کے ذریعے سے ہوں گی۔ صحیح ہے، طاقت کا سرچشمہ نہیں، یہ بنیادی بات ہے نا۔ جب آپ سیاست کو الگ کر دیتے ہیں اسلام سے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حکومت اور سیاست اسلام کا حصہ ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے الاہم فالاہم کہ سب سے زیادہ چونکہ قوت کا سرچشمہ حکومت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے پورا معاشرہ پیچھے چلتا ہے، تو اس کے اندر تو سب سے زیادہ اسلام ہونا چاہیے نمبر ایک۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اصول بتا دیے گئے۔ اصول بتانے کے بعد بہت کچھ عوام کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کو ہمارے لیے چھوڑا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب کا اپنا اپنا درجہ، اپنا اپنا مقام۔ اگر آپ نومینیٹ کر دیتے تو پھر یہ سلسلہ چل پڑتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ چاروں خلفائے راشدین کا جو انتخاب کا طریقہ رہا ہے نا وہ مختلف رہا ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اصول ایک ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے۔ اس وقت بیعت کا طریقہ رائج تھا، ووٹ نہیں تھا، بیعت تھا، وہ ایک ہی بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس بیعت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک جو خاص معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے تھے ان کی بیعت، اور ان کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بیعت، یعنی شورا ہو اور عوام الناس اور عوام الناس کی جو ہے وہ رائے۔ جب اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں ہے۔ اگر ملوکیت کا تصور ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کیا تھی؟ ٹھیک ہو گیا، ہے نا۔ ٹھیک ہو تو یہ بات میں آپ کی بات سے خاص کرتے ہوئے حجاز میں جو اس نظام حکومت ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ملوکیت اسلامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ایک اور بات اس میں بہت اہم بات ہے، یہ جو آپ نے خلافت عثمانیہ کی بات کی یا سلجوقوں کی خلافت رہی یا مختلف بغداد میں خلافتیں رہیں، در حقیقت ملوکیت میں تبدیل تو ہو گئی تھی، اینٹ تو ٹیڑھی پڑ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام کے نظام حکومت اور اسلام کے اخلاقی نظام اور معاشی نظام میں اتنی طاقت ہے کہ 1200 سال تک ٹیڑھ پڑنے کے باوجود عدل اور انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم رہا۔ وہ تو ایک الگ تعلیم کا نظام نہیں، حکومت کی سطح پر قائم طرز حکومت الگ ہے، طرز حکومت جو ہے وہ اسلام کے تصور کیسے آیا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں تو یہ واضح کر رہا ہوں نا، یعنی جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکر پیش کی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو گرد جم گئی تھی نا دین اور سیاست کی دوری کی، اس کو دور کیا اور بتایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے اسلام کے سیاسی نظام۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک مختصر سا وقفہ لوں، لوٹ کر آؤں گا، یہیں سے جاری رکھیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش
خوش آمدید. ہمارے پاس علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری کتاب جو حافظ صاحب لے کر آئے اپنے ساتھ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کچھ ایسا خاص ہے جو آج ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہو؟ اس کا نام ہی اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات ہیں. وہ پرنسپل اس میں بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی نظام زندگی کے لیے چاہیے. اسلام ایک یعنی پورا سسٹم ہے. اسلام صرف ریچولز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، روحانیت کا نہیں. روحانیت اور جسم دونوں کو ایڈریس کرتا ہے. جب پاکستان بنا تو اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ریڈیو پاکستان سے جو ہے وہ پوری نشری تقریریں تھیں. یہ بھی بالکل اس کے آخری حصے میں موجود ہیں. اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا روحانی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اور سب کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں اور اس کے پرنسپل بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ بنیادیں ہوں گی، یہ اصول ہوں گے، اور تفصیلات جو ابھی اس کی بات آئی تھی نا شعبے، دیکھیں شعبے ہماری ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں مینشن نا؟ نہیں، قرآن میں ہر چیز مینشن نہیں ہوگی. اس کی تفصیلات یا تو سنت میں ملے گی، اور سنت کے بعد اس کے بعد کے لوگ قرآن اور سنت سے اخذ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق طے کریں گے. ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے، میں پروفیسر صاحب سے پوچھتا ہوں. پروفیسر آپ نے بیان فرما دیا، آپ بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے مطابق نہیں، لیکن ان کے اور ایک فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مخالفت میں کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. چلیں ایسے لے لیں، مخالفت میں نہ کریں، مگر کریں تو آپ ہی نا پروفیسر صاحب. جی جناب، یہ میں نے سنا کہ قائد اعظم نے مولانا مودودی کو دعوت دی کہ وہ ریڈیو پاکستان پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں ذرا اور پیچھے جانے کی ضرورت ہے نا. پہلے اس کا جواب دیں، وہ الگ موضوع ہے، پھر میں اس پہ الگ بات کروں. ذرا سا بات تو نہ میری بات سنیے، میری بات جی فرمائیے. ہاں، سن 1926 یا 27 میں سیاست اور اسلام کا نہیں بتایا الجہاد فی الاسلام، فی الاسلام، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اسلام میں اس ریاست کا کوئی تصور ہی نہیں جس کے جغرافیائی حدود ہوں. لہذا انہوں نے مسلم لیگ کی بھرپور مخالفت کی، قائد اعظم کو برا بھلا کہا کہ یہ تو مغرب زدہ ہیں. تو یہ بات تو درست ہو ہی نہیں سکتی. یہ ذرا حوالہ دیجیے گا. اوبیا بہت اچھے پروفیسر ہیں، یہ حوالہ مجھے چاہیے اگلے پروگرام میں، کہ انہوں نے قائد اعظم سے کہا یہ جو آپ نے فرمایا بہت اہم بات ہے. یہ تو مجھے رجوع کرنا پڑے گا. حوالہ چاہیے، حوالہ. قائد اعظم کو برا بھلا کہا، اس کا حوالہ چاہیے. میں سارے آپ کو دے سکتا ہوں. جی فرمائیے گا. آئندہ پروگرام میں آپ رکھیے گا، میں دیکھوں گا انشاءاللہ. بہت مجھے توقع ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. بس حوالہ بھی مل جائے گا تو اچھی ہو جائے گی. پروفیسر صاحب کنٹینیو کیجیے. اسلام اور سیاست کیسے الگ الگ ہیں یہ ذرا بتا دیں. موضوع تو آج کا یہ ہے. جی کنٹینیو کیجیے گا پلیز. اگر اسلام اور سیاست جڑے ہوئے ہوتے تو ریاست تو ہوتی نا، ریاست کا تصور ہوتا، جو کہ نہیں ہے. مدینے میں کیا تھا پھر اگر ریاست نہیں تھی؟ نہیں، اب مجھے بات مکمل کیجیے. جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پولیس، آرمی، ٹیکسیشن، تعلیم، ان کے شعبہ جات کا کہاں مطالعہ کیجیے، پتہ چل جائے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ اس ریاست کی سربراہی کون کرے گا، کس نظام کے تحت کرے گا. یہاں بالکل ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ ریاست کیسے چلے گی، کون اسے چلائے گا. لہذا ریاست کا سربراہ چلائے گا نا. میرا خیال ہے من گھڑت بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ٹھیک پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کی رائے کا. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اب 10 سیکنڈ میں کیسے کنکلوڈ کروں. آج قرارداد نہیں پاس ہو سکی. جمہوریت پہ بھی میں جانے کی کوشش کرتا رہا مگر شاید وقت نہیں تھا. پھر علامہ اقبال کے سہارا لینے کی کوشش کروں گا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو کناہ کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اگر آج پاکستان کے معاشرے میں دیکھیں، میں انتہائی شکر گزار اور مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا، آپ کی خصوصی توجہ کا. میں پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ، آپ نے خاص وقت دیا. اور انتہائی شکر گزار حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کا شکر گزار بہت زیادہ. عزیزان من، آج پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہہ رہا ہوں کہ تشنگی باقی ہے. انشاءاللہ ایک اور اسی نوعیت کا پروگرام بھی رکھیں گے اور آپ کی بھی رائے اس میں شامل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.